رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمجید، حمد کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. حضرات کی وقار، آج ذی الحج کی 29 تاریخ ہے اور ممکن ہے کہ آج ہجری سال 1443 کا آج آخری دن ہو، اور اگر آج چاند کی رویت ہوتی ہے تو ہم ہجری کے نئے سال میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر آج چاند کی رویت نہیں ہوتی تو انشاءاللہ ہم کل ہجری کے نئے سال میں ضرور داخل ہوں گے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے مالک الملک، ہمارا یہ والا سال جو ہم نے گزارا ہے بتقاضۂ بشریت جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں اور معصیات اور نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ کریم تو اپنی رحمتوں سے اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ سال کے لیے اللہ کریم ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسائی رکھنا، اور تیری رحمت کی آغوش میں ہم لپٹے رہیں، اور معصیات اور نافرمانیوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمانا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ توبہ کی آیت میں رب العالمین نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے 12 رکھی. آپ دیکھیے، آپ دنیا میں مختلف کیلنڈرز موجود ہیں، اور ان کیلنڈروں کی اورینٹیشن یا ان کا آغاز کسی نسبت سے ہے. اگر ہم مسلمان اپنے ہجری کیلنڈر کو دیکھیں تو اس کی نسبت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام الہجرہ سے ہے، یعنی ہجرت والے سال کے ساتھ ہے۔ اگر ہم عیسوی کیلنڈر کو دیکھیں جس کا 2022 سن ہم گزار رہے ہیں، اس کی نسبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کو دنیا میں یہودیوں کا کیلنڈر بھی ملے گا، اور یہودیوں نے اپنے کیلنڈر کی ابتدا کی ہے اس تاریخ سے جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے تھے۔ آپ کو اہل روم کا کیلنڈر بھی ملے گا۔ اہل روم والے وہ اس تاریخ سے اپنا کیلنڈر آغاز کرتے ہیں جب الیگزینڈر دا گریٹ، جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، جب وہ تخت نشین ہوا تھا۔ اور آپ کو دیسی مہینے، یہ ساون، بھادوں، چیت، بیساکھ، پو، ماہ، بھاگن، راجہ بکرماجیت، یہ اس کو بکرمی مہینے کہتے ہیں۔ اس کا آغاز راجہ بکرماجیت کی پیدائش کے ساتھ مختص ہے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں، یہ کیلنڈرز دنیا میں سارے یہی مروج ہیں۔ ان سب کیلنڈرز کے بھی مہینے گنے تو مہینوں کی تعداد پھر بھی 12 ہے۔ ہجری کیلنڈر کی بھی 12 ہے، یہ جنوری فیبرری کی بھی 12 ہے، دیسی مہینوں کی تعداد بھی 12 ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے تو اس وقت سے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اور نسبتیں آپ کو ساری بتا دی کہ یہ مروج کیلنڈر ہے جو ٹریڈیشنل ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ آج کوئی بھی اخبار آپ دیکھیں گے، آپ کو کم از کم 3 مختلف کیلنڈرز کی تاریخ ملے گی۔ ہجری کی تاریخ بھی ملے گی، عیسوی کی بھی تاریخ ملے گی، اور دیسی مہینے کی بھی تاریخ ملے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان تخلیق ہوا ہے، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے کہ ان مہینوں میں اہل عرب نے اپنے اوپر لڑائی کو منع کیا تھا، جنگ و جدل کو منع کیا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں، اس میں کتاب مناقب الانصار میں باب ہے من این ارخ التاریخ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ساری تفصیل لکھی، کیونکہ ہمارا تعلق ہجری سال کے ساتھ ہے اور غالباً اس کی آج آخری تاریخ ہے، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل یکم محرم ہوگی یا پرسوں ہوگی، یہ وہ دن ہے جس دن سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، یوم شہادت ہے۔ اور اسی دن یکم محرم 24 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد کی حیثیت سے متمکن ہوئے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ ہجری سال شروع کیسے، وہ کیلنڈر کیسے بنا؟ کیلنڈر اس طرح بنا، 17 ہجری کی بات ہے، 17 ہجری، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر، اور یمن کے گورنر ہونے کے ناطے ان کے پاس امیر المومنین کی طرف سے جو خط و کتابت ہوتی تھی اس کے اوپر کوئی تاریخ، کوئی ڈائری نمبر نہیں لکھا ہوتا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہم
جو بھی خط و کتابت کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی کسی لحاظ سے تاریخ مینشن نہیں ہوتی. کیوں نہ ہم اپنا ایک کیلنڈر ترتیب دیں اور اس کے مطابق تقویم کا حساب لگائیں اور تاریخ کا اندراج کریں تاکہ ریکارڈ مینٹیننس میں، ریکارڈ کی بہتری میں وہ ممد و معاون ثابت ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی ایسی جو بھی کوئی شخص جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس میں کوئی کام انیشیٹ کریں، آپ اس میں پہلا کام کریں تو بہت اچھی بات ہے، ویلکم کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کو تجویز پسند آئی، مشورہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ اور جو ہجرت کا سفر کیا ہے وہ ذی الحج کے مہینے کی درمیان میں کیا. طے یہ کیا گیا کہ اس کے بعد جو چاند نظر آیا ہے اس اعتبار سے ہم پہلا مہینہ رکھتے ہیں اور پھر اس اعتبار سے ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے اس سال پھر کیا گیا. یہاں پہ یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ جس کو ہم محرم کہتے ہیں اس کا نام محرم نہیں تھا، اس کا نام صفر اول تھا. محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ہے صفر. تو محرم کا نام صفر اول تھا. یہ لسان العرب ابن منظور افریقی جو بہت بڑی لسان العرب عربی کی ڈکشنری ہے اس میں یہ ساری چیز موجود ہے. اس کا نام صفر اول تھا. اب محرم اس لیے نام رکھا کیونکہ حرمت والا مہینہ تو ہے ہی، تاکید کی جائے، اصرار کیا جائے، انسسٹ کیا جائے، فوکس کیا جائے، پابندی کی جائے کہ واقعتاً اس کی حرمت کا دھیان رکھنا. اس اعتبار سے اس کا نام محرم رکھا گیا. پہلے اس کا نام صفر اول تھا، یہ مسلمانوں نے اس کا نام محرم رکھا. یہ بھی بات مکمل ہوئی اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے قرآن کریم میں یہ بتایا گیا لا تظلموا فیہن، یہ حرمت والے مہینے ان میں ظلم نہیں کرنا. اب قریشی لوگ، عرب کے لوگ یہ کرتے تھے، انہوں نے اپنے طور پر ان مہینوں میں کیونکہ نام لے کر قرآن نے مینشن بھی کیا کہ کون سے مہینے حرمت والے، وہ حدیث نے اس کو مختص کیا. ہوا یوں، کہا یہ گیا کہ اس کی حرمت کو چلو 4 مہینے حرمت والے ہیں لیکن دل کرتا ہے لڑائی کرنے کو تو یہ جو حرمت والا مہینہ ہے نا اس کو 3 مہینے بعد کر لیتے ہیں، اس مہینے لڑ لیتے ہیں. یہ مینیپولیشن کرنا اور اپنی مرضی سے ہی اس مہینے کو ایک کو پہلے کر لینا ایک کو بعد میں کر لینا. قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو تقدیم و تاخیر آپ اپنی مرضی سے کرتے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. حرمت والے مہینے اسی طرح ہی برقرار رہیں گے، ان کی تعداد اور ترتیب اسی طرح برقرار رہے گی جس طرح شریعت نے لگائی، جس طرح ابتدا سے چلتی آ رہی تو اسی طرح ہی ترتیب چلتی رہی. اور یاد رکھیے آپ نے کیلنڈرز کے مختلف آغاز کے حوالے سے بھی سنا. ہمارا ہجری کیلنڈر وہ میرے بھائیوں وہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے نہیں ہے. اس کے پیچھے تو ظلم کی داستان ہے، اس کے پیچھے تو وہ سفاکیت اور بربریت ہے جو مسلمانوں کو مکہ میں رہتے ہوئے دین اسلام پر چلنے کی خاطر مسلمانوں کو ظلم کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں نے اس ظلم اور بربریت سے تنگ آ کر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو مسلمانوں کے لیے یہ کوئی ایک خوشی کا موقع، یہ بہت بڑی بات نہیں تھی. لیکن یاد رکھیے سبق جو ملتا ہے، سبق یہ ہے، علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ دنیا میں یعنی خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بہانے بازی نہیں کر سکتا کہ میں فلاں جگہ پہ نماز پڑھتی تھی مجھے لوگ پڑھنے نہیں دیتے، میں نے فلاں جگہ پہ دین کے مطابق عبادت کرنی تھی لوگوں نے کرنے نہیں دی، میں فلاں جگہ پہ دین کے شاعر کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتا تھا لوگوں نے نہیں کرنے دیا. آپ کے سامنے
داستان ہجرت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس بات کا پریٹنڈ اور بہانہ نہیں کیا کہ یہاں پہ تو زندگی گزارنے مشکل ہے لہذا گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے اس علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے کا رخ سفر باندھ لیا ہے جہاں پہ زندگی گزارنا اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ لہذا شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں جہاں پر تنگی ہو رہی ہو، عبادت کرنے میں تنگی ہو رہی ہو، دین کے نفاذ میں تنگی ہو رہی ہو، اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جایا کرتے ہیں۔ یہ کیلنڈر ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے، اور یہ کیلنڈر ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے کہ جہاں پہ ظلم اور بربریت ہے، جہاں پہ آپ کے اوپر آپ عبادات کے حوالے سے کسی طرح کی آزادی موجود آپ کے لیے نہیں ہے، علاقہ چھوڑ جائیں، دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ وہ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ جس مالک کی عبادت کا ہمیں کہتے ہیں، آپ جس خالق کی عبادت کا ہمیں کہتے ہیں، کچھ دن آپ ہماروں کی عبادت کر لیا کرے، کچھ دن ہم اس کی عبادت کر لیا۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا، کمپرومائز نہیں ہو سکتا، علاقہ چھوڑا جا سکتا ہے، آپ سے علیحدگی کی جا سکتی ہے، لیکن ہر لحاظ سے توحید کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہی محرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 1163 نمبر حدیث ہے، فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے مہینے کے بعد، اگر رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنے کی کسی مہینے میں اگر فضیلت مسلم اور موجود ہے، شہر اللہ المحرم، وہ محرم کا مہینہ، روزے رکھے۔ اور صحیح مسلم کی اسی سے پہلے 1162 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عاشوراء، عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، ارجو من اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے یکفر السنہ التی قبلہ، اللہ کریم سے امید ہے اللہ کریم 1 سال قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ لوگوں کو پایا کہ لوگ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ یہودی روزہ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی ہے فرعون سے۔ آپ نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ سے قربت کا زیادہ حق رکھتے ہیں، لہذا اگر میں لئن بقیت السنۃ القادمہ لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال موجود رہا تو میں 9 کا ضرور رکھوں۔ ہم نے 10 کا روزہ رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا عمل سمجھ کر، 9 کا روزہ رکھنا ہے آپ کی خواہش سمجھ کر کہ آپ کو اگلے سال موقع نہیں مل سکا، آپ کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا، لہذا 2 روزے 9 اور 10 کا رکھنا۔ اب آئیے میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ بات کرتے ہیں۔ 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9ویں پشت پر آپ کے ساتھ آپ کا نسب نامہ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت پر کعب نامی شخصیت کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے مرہ، ایک کا نام ہے عدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد سے ہیں، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد سے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ رب العالمین نے آپ کو جو فضیلت عطا فرمائی، جو آپ کو منقبت عطا فرمائی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا وہ چیپٹر جو خلافت سے پہلے کا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اور پھر مدینہ منورہ کی زندگی میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، جو آپ کے ساتھ مدینہ میں زندگی گزاری، جنگوں میں حصہ لیا، جہاد میں حصہ لیا، وہ ایک الگ زندگی ہے، اور تقریباً 10 سال جو خلافت کی ہے اور اس میں جو اصلاحات کی ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے جو 1-2 جمعوں میں بھی بیان پورا نہیں ہو سکتا۔ جتنے ہم فضائل بزبان نبوت انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں 4-5 حدیث آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3662 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، لوگوں میں سے سب سے محبوب شخصیت آپ کے ہاں کون سی ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، سب سے محبوب شخصیت عائشہ ہے۔ کہنے لگے میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں سے بتائیے، مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ جسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا ثم من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بعد آپ کو مردوں میں سے سب سے محبوب ترین شخصیت کون سی ہے؟ فرمایا عمر بن الخطاب، و عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ کریم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ ایک نہیں، 2 نہیں ہے، احادیث میں مختلف اکٹھی کریں، 539 احادیث ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، 539 احادیث، اور ان 539 احادیث میں سے وہ احادیث جو صحیح بخاری میں موجود ہیں، جو صحیح بخاری میں احادیث موجود حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ سے، ان کی تعداد 34 ہے، اور حضرت عمر فاروق سے روایت شدہ احادیث جو صحیح مسلم میں ہیں ان کی تعداد 21 ہے۔ 539 احادیث حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، اور عمر فاروق کی وہ شخصیت کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 نہیں، مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا، آپ کے ساتھ کسی خواہش کا اظہار کیا، اللہ کریم نے اس بات کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ 2-3 مثالیں آپ سنیے۔ خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ آپ کے لیے جائے نماز ہونا چاہیے، نماز کی جگہ ہونا چاہیے، اور اس کی تفسیر میں مفسرین میں یہ بھی موجود ہے، لکھا ہے کہ خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جد امجد نے اس کو تعمیر کیا ہے، کیوں نہ اس طرف کو اللہ کریم کی طرف سے قبلہ بنا دیا جائے۔ تو قرآن کریم میں وہ سارا واقعہ موجود ہے۔ پہلی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنا لیا جائے، اور تحویل کعبہ کا واقعہ وہ 2 ہجری میں موجود ہے کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے دیکھا ہے، لہذا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نماز کے لیے اپنے رخ انور کو بیت اللہ الحرام کی طرف پھیر لیجیے۔ ایک موقع عمر فاروق کہتے ہیں۔ دوسرا موقع وہ آیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد بَرَدَ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، آپ کے پاس نیک سے نیک لوگ بھی آتے ہیں
اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو گناہگار بھی ہیں، آپ کی ازواج مطہرات پردہ نہیں کرتے، کیوں نہ آپ ان کو پردے کا حکم دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور تمام مومن عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں اوڑھ کر رکھے، پردہ کیا کرے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات زیادہ قریب ہے، پردہ کریں گی، اپنے آپ کو ڈھانپیں گی، معاشرے میں پرومیننٹ اور نمایاں ہوں گی، یہ پردے دار خاتون ہے، عزت والے گھر سے تعلق رکھتی ہے، لوگ اذیت نہیں دیں گے، لوگ تکلیف نہیں دیں گے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، پہچانی جائیں گے، عزت والے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ فلا یؤذین، لہذا اذیت ان کو نہیں دیں گے، کوئی جملے نہیں کسے گا، کوئی آوازہ نہیں کسے گا، یہ اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوچئے میرے بھائی، آج کا یہ مسلم معاشرہ ہے، آوازیں اسی پہ ہی کسی جاتی ہیں جو پردے کے بغیر ہوتی ہے، جو جتنا اپنے آپ کو پردے سے دور رکھے گی اتنا ہی معاشرے کی نظروں کا مطمع بنے گی، اور جو جتنا اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے گی، آپ نے قرآن کی آیت سنی ہے، میں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں سنایا میرے بھائیوں، معاشرے میں خاتون کی عزت ہوتی ہے اس چیز پر عمل کرنے سے جو شریعت کہتی ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں، عمر فاروق کہتے ہیں، خواتین نے، کچھ خواتین نے معاشرے میں بھی اپنے خامنوں سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا، ازواج مطہرات نے بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر یہ تنگ کرتی ہیں، آپ ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ کے لیے تو ساری امت کو حلال کیا ہے، آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، تو اللہ کریم نے وہ بھی قرآن بنا کے سورہ تحریم میں نازل کر دیا۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم خواتین کو طلاق دے دیں، این ممکن ہے اللہ کریم ان کے بدلے میں ایسی بیویاں آپ کو دے جو تم خواتین سے بہتر ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، مومنہ ہوں گی، قانتات ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات ہوں گی، عبادت کرنے والی ہوں گی، یہ ساری صفات ان خواتین میں موجود ہوں گی، لہذا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کیا۔ قرآن کے اور بھی مواقع موجود ہیں، بدر کے قیدیوں کے حوالے سے وہ واقعہ موجود، منافق عبداللہ بن ابی کے جنازے کے حوالے سے واقعہ موجود، جہاں پہ اللہ کریم نے اس بات کو قرآن بنا کے نازل کیا جو بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك في امتي محدث فإنه عمر. لقد كان فيما قبلكم من الامم، کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزر ہیں، ان میں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں محدث کہا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے آپ نے یہ اشتہاروں پہ یہ محدث لفظ پڑھا ہو، دال کے نیچے زیر ہو، دال کے اوپر شد ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حدیث کو بیان کرنے والا، حدیث کو بیان کرنے والا، حدیث کو پڑھانے والا، حدیث کا استاد، وہ محدث ہوتا ہے. یہ محدث ہے، دال کے اوپر زبر ہے. کیا ہے؟ فرمایا ہر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں. وہ کون شخص ہوتا ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین، جس کو ہم شعوری اعتبار سے، انٹلیکٹ کے اعتبار سے، دانش اور فہم و فراست کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص دوسروں سے زیادہ صائب رائے رکھنے والا ہے، اس کو یہ بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی الہام اس کو ہوتا ہے، کوئی القاء ہوتا ہے. فرمایا فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي مُحَدَّثٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے تو اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور ایک موقع نے کس طرح آپ کو بتایا، کئی مواقع ایسے آئے جہاں عمر کی بصیرت کے مطابق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صائب رائے کے مطابق جناب حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہے وقتی طور پر آپ کا فیصلہ تسلیم کیا یا نہیں کیا، لیکن اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کئی ایسے واقعات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایک دن میں سویا ہوا تھا، مجھ پہ کچھ لوگ پیش کیے گئے، کسی کے اوپر کتنا کپڑا ہے، کسی کے اوپر کتنا کپڑا ہے، کسی کے اوپر گھٹنوں کا کپڑا ہے، یہ مختلف جسمانی اعتبار سے بتایا گیا. عمر فاروق پیش کیے گئے. عمر فاروق، ان کے اوپر ایسی قمیض تھی یشتبہ الیہ، جو اس کو کھینچ رہی تھی، یعنی قمیض پیچھے لٹک رہی. فرمایا ما اولتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا تعبیر کی پھر اس خواب کی؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کہ دینی غیرت اور حمیت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص اتنا دین میں غرق ہے میرے صحابہ میں تو اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا خواب میں، میں نے دودھ پیا اور دودھ پی کر میں نے وہ سارے کا سارا بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اتنا پیا، اتنا سیراب ہوا کہ جس طرح انگلیوں سے، ناخنوں سے دودھ نکلنے لگ گیا. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اولتہ، آپ نے کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا العلم، میرے بعد اگر بصیرت کے اعتبار سے، فہم و دانش کے اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ فہم اور دانش عطا فرمائیں گے تو میرا صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی حوالے سے آپ نے ابو بکر اور عمر فاروق کے حوالے سے کہا تھا کہ میرے یہ دونوں صحابی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں جو اوپر رسیدہ لوگ ہوں گے ان کی سرداری میرے ان دونوں صحابہ کرام کو ملے گی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور میرے بھائیوں یہ وہ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وقت تقریباً ہمارا پورا ہو رہا ہے، آپ اس صحابہ کرام کے اس پورے کے پورے گروپ کے حوالے سے قرآن کی آیت جو سورہ مجادلہ کے آخر میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیے اور اپنی طرف سے خصوصی نصرت اور تائید ان لوگوں کی. میرا رب کہتا ہے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرو. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروپ ہے، اللہ کا لشکر ہے. اور یاد رکھنا دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا لشکر اور گروپ ہی کامیاب ہوا کرے. اگلا جمعہ ہم انشاءاللہ اہل بیت کے فضائل کے موضوع پر یہاں پہ انشاءاللہ پڑھائیں گے. آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مضمون کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے وقت پر تشریف لائیں. ہمارا 12:25 پہ اذان ہوتی ہے اور 12:30 تک ہمارا خطبہ شروع ہوتا ہے. ساتھ ہی ذوق کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ مضمون کے حوالے سے جو عمومی طور پر فیلسیز اور اس میں غلط قسم کے تصورات لوگوں کے ذہن میں ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ واضح ہو جائے اور کلیئر اس کو کر دیں. اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں جذبہ ایمان ان جیسا پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.